دعوت قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے۔ یہود جو ہے وہ صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے تمہارا، تمہیں لیٹرینے جانا بھی سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، مذاق اڑاتے تھے۔ اور صحابہ فخر سے کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جو ہمیں واش روم کی بھی رہنمائی دیتا ہے۔ بھائی سوچو، زندگی کی نہیں دے گا، آخرت کی نہیں دے گا۔ ہمارے نبی تو کھجور کھانا سکھاتے تھے۔ اللہ اکبر، کھجور ایسی منہ میں ڈالنی نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی کھجور کو توڑتے تھے کہ یہ خراب تو نہیں ہے، کیڑا تو نہیں ہے، کیڑا ہوتا تھا تو پھینک دیتے تھے، صحیح ہوتی تھی تو کھا لیتے۔ ہمارے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ تو علم جب آپ کے اندر داخل ہوتا ہے نا بھائی، پہلی شے جو پیدا کرتا ہے وہ آپ کی زبان سونی کرتا ہے، اور دوسری شے جو پیدا کرتا ہے آپ کو سلیقہ مند بنا دیتا ہے، باادب بنا دیتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے ہمارے دیسی ماں باپ کے لیے، دیسی ماں باپ کہہ رہا ہوں، ولایتی نہیں، دیسی۔ اپنے بچے کو آپ کہہ کے پکارنا، یہ ادب ہے، آپ کو پتہ ہے؟ یقین کریں، آپ بچے کو آپ کہہ کے پکارنا شروع کر دے، جس لیول کا اعتماد، جس لیول کی محبت آپ اس کے اندر، او ادھر آ تو، اوے باپ بھی ایسے پکار رہا ہے، ادب نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ نے آخری بار اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کے استقبال کب کیا ہے؟ اور پھر اپنی چادر بچھا دیتے تھے، آؤ بیٹی بیٹھو، تفضل۔ اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں کا ایسا ادب کرتے ہیں؟ بادب کیا کہتے ہیں؟ بادب دے ہوتے صحیح نا بھائی، دے ہوتے صحیح نا، پھر ہی منگی دا ہے۔ یہ تو میرا منڈا میں جویں مرضی کرا، نہیں بھائی، جویں مرضی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہاں پہ ادب کی بات ہو رہی ہے، سلیقے کی بات ہو رہی ہے۔ کھانا جب کھایا جائے تو رسول اللہ کے سامنے بچہ بیٹھا ہے نا، تو جہاں سے مرضی کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ روکا، بیٹا ایسے کھانا کھاتے یہ حرام تو نہیں ہے؟ ہم بس کیا ہے، یا حرام ہے یا فرد ہے، بس۔ آپ نے کہا ایسے بیٹا کھانا نہیں کھاتے، کھانا اپنے آگے سے کھاتے ہیں۔ پھر معذرت کی، مجھے یار اللہ اکبر، کبھی کبھی میں اٹھ کے، میرا چلتے کہتا میں چلا جاؤں وہاں سے اٹھ کے، ایسے روٹی کھاتے ہیں نا لوگ، میرے سے بیٹھے ہی نہیں جاتا وہاں پہ۔ جیسے کوئی بھینس بیٹھی ہے نا ساتھ، وہ بالکل بھینس ایسے کرتی ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس لیے بڑا لقمہ ڈال کے نا چپڑ چپڑ زیادہ ہوتی ہے، چھوٹا لقمہ ڈال کے زیادہ چپڑ چپڑ نہیں ہوتی۔ میں نبی نے کہا لقمہ چھوٹا ڈالو، 3 انگلیوں سے ڈالو، 3 انگلیوں سے کتنے بڑا ڈال لو گے؟ یہ چپڑ چپڑ کرنے والے لوگ، انا للہ۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پہ تھے، وہ اچھے خاصے علمی آدمی تھے، آخری بات کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی انشاءاللہ، ختم کرتے ہیں۔ علمی آدمی تھے، وہ بہت چپڑ چپڑ کرتے تھے۔ میرے سے روٹی نہیں کھائی جاتی، مجھے نا ایسے تکلیف ہوتی ہے، کانوں میں تکلیف ہوتی ہے، آپ کو نہیں ہوتی بھائی، آپ کا ادب آپ کو ساجے، ہمیں تو ہوتی ہے بھائی۔ اکیلے بیٹھو پاویں آوازاں مار مار کے کھا، لیکن جب دوسروں کے ساتھ بیٹھے ہو تو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں دینی۔ تو میں نے نا اس مجلس میں کوئی دوسرا بندہ تھا، کیونکہ وہ میرے بڑے تھے، اس مجلس میں کوئی دوسرا بندہ تھا، میں نے ان کو سائڈ پہ کر کے کہا، کیونکہ نصیحت کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ بولو، اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے بھائی، جس کی وہ زیادہ ادب کرتے اس کو بول دو تاکہ وہ اس کو بول دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ تو میں نے ان کو بولا، کہتے ہیں صاحب اسی بڑے تانگ ہیں، سر۔ میں نے پھر کسی اور کا، وہ ساری مجلس تنگ ہے، لیکن وہ تھوڑا علمی شخصیت ہے، علمی آدمی ہے، تو کوئی کہتا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے ان کو سائڈ پہ کر کے کہہ دیا، میں نے ایک پھول پکڑا، وہ ساتھ ہی کو پودے لگے تھے، میں نے ایک پھول پکڑا، پھول دیا، میں کہا اللہ کی قسم آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم یہ کام نہ کریں۔ کہتے ہیں آپ صاحب پہلی تسی بندہ جنہوں نے سانو دسیا، آج تک کسی نے دسی نہیں، یعنی مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اتنا اونچا پڑھیں گے احساس ہی نہیں ہوتا، نال والے بھی قرآن ہی پڑھتا پیا۔ اب آپ کہتے ہیں یار ہولی پڑھ، قرآن میں پڑھنا ہوں بند کر دیے۔ او بھائی تم کلا پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پڑھ رہا قرآن، میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی، یہ ادب ہے۔ ادب کیا سکھاتا ہے؟ ادب اصل میں یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے اپنے عمل کو جتنا ہو سکے خوبصورت بنائیں، یہ ادب ہے۔ یعنی کہ آپ نے مجھے پانی دینا ہے گلاس کا، تو ایسے پانی پکڑانے میں کوئی حرام کام تو نہیں کیا آپ نے، لیکن بھائی نیچے پلیٹ ہو جائے، پلیٹ کے اوپر بھی کچھ خوشبو چھڑک دی، کچھ آس پاس پھول کی پتیاں رکھ دی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کیا کر رہے ہیں؟ خوبصورت بناتے جا رہے ہیں، احسان داخل کر رہے ہیں اس عمل میں۔ اس کو ادب کہتے ہیں۔ دل جیت لو گے بھائی، اور کیا جائے گا، بس یہی ہوگا بھائی، بندہ کما لو گے تم، دل جیت لو گے اگر تمہارے میں ادب پیدا ہو گیا۔ یہ ادب نہیں ہے میرے بھائی، تو جو مرضی کرو۔ اگر ہماری بہنوں نے کالا برقع پہنا ہوا تو ان کو لگتا ہے یہ گندا ہوتا، نظر نہیں آتا، اللہ دا واسطہ 3-4 دن بعد دھو لیا کرو بھائی، اس میں سے بدبو آتی ہے، اس میں سمیل آتی ہے۔ لیکن اکثر میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، بدبو میں رہنا عام ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کوالٹی نہیں رہی ہمارے معاشرے کے اندر، وہ اس کو نہیں دھوتے۔
داڑھی کو اچھا نہیں رکھتے, شیمپو نہیں کرتے اپنے بالوں کو. شیمپو کرنا بھائی, اس وقت شیمپو اگر نہیں تھا تو بالوں کو شیمپو اس نیت سے کرنا کہ بال میرے صاف ستھرے رہیں, ان میں سے اسمیل نہ آئے, خشکی نہ پیدا ہو, یہ بھی اجر ہے, کیونکہ آپ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی حفاظت کر رہے ہیں, اس کا خیال کر رہے ہیں. میری کو بات بری لگی تو بھائی معذرت ہے, لیکن ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب میں سارے پان شاپ والی دکانوں کو نہیں کہہ رہا, سارے پان والوں کو نہیں کہہ رہا, لیکن میں نے لاہور میں کیونکہ ہم رہتے ہیں, میں نے جو گنڈے دیکھے ہیں نا وہ پان شاپ پہ ہوتے ہیں. علاقے کا جو گنڈا 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ ادھر کھڑا ہوتا ہے اور صرف تاڑتا ہے, صرف گند کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یہ ادب نہیں ہے, یہ رستے کا ادب نہیں ہے. اللہ کی قسم کئی 2 دفعہ میں نے وائف کو کہا کہ میں باہر نکلا ہوا تھا, وائف گھر میں اکیلی تھی, میں نے کہا جاؤ یار سبزی لے آؤ, کہتی وہ چوک چوراہوں میں وہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں, میرے سے جایا نہیں جاتا. کتنی بار ایسی بہنوں نے شکایت کی ہے. یہ ادب کے خلاف ہے, رستے کے ادب کے خلاف ہے وہاں پہ کھڑے ہونا, یہ جائز نہیں ہے. تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا نا رستے میں کھڑا ہونا جائز, تو صحابہ کے پاس جگہ ہی نہیں تھی, ایک ایک کمرے کا تو گھر تھا, تو کدھر جائیں. کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو وہی جگہ ہوتی ہے تھوڑا سوشل ہونے کے لیے, گپ شپ کرنے کے لیے, آپ ادھر سے بھی منع کر رہے ہیں. آپ نے کہا پھر رستے کا حق ادا کرو. اللہ اکبر, کمال ہے یار, کیا آداب ہے اسلام کے. صحابہ کو رستے کا بھی حق ہے, وہ تو دس از ٹو مچ بھائی, رستے کا بھی حق ہے. آپ نے کہا رستے کا بھی حق ہے, 4 حقوق ہے رستے کے. رستے کا سب سے پہلا حق کہ وہاں پہ کھڑے ہو لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, یعنی کیلا کھایا, کیلا کا چھلکا پھینک دے, کسی لات پان چھڈی, یہ کام نہیں کرنا وہاں پہ کھڑے ہو. ایسے بوتل پھینک دی, ریپر پھینک دے, گند ڈالا, یہ کام کرنا یہ رستے کا حق ہے, یہ تم نہیں کر سکتے. دوسرا, اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کا. تیسرا, نظر جھکا کے کھڑے ہونا ہے. اللہ اکبر, نظر کو کیا کرنا ہے, اگر کوئی ماں بہن بیٹی آ رہی ہے تو یاد رکھنا دوسروں کی آنکھیں اور گھر تمہارا بھی ہے, تو نظریں کیا کرو, جھکا کے. اور چوتھا, اگر کچھ غلط ہو رہا ہے وہاں پہ تم دیکھ رہے ہو تو کیا کرو, منع کرنا ہے, منع کرنا جا کے, بھائی یہ نہ کرو. نہیں ہوتا تم سے ایسا تو نہ کھڑے ہو, گھر جاؤ, کیونکہ یہ رستہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن, اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا. اللہ, آداب دیکھ رہے ہیں آپ بھائی, ادب دیکھ رہے ہیں آپ اسلام کا, کتنے آداب بیان کیے جائے, یعنی کہ جتنی بات زیادہ کی جائے اتنی کم ہے. اللہ کا واسطہ میرے بھائی, اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں, تقاریر سنتے ہیں, خطبات سنتے ہیں, تو وہ اس علم کے اظہار کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اس میں سے اصل میں 6 درجات ہم نے بیان کرنے تھے لیکن وقت ختم ہو گیا. تو پہلی اس میں سے کیا ہوتی ہے, اس کا اظہار آپ کی زبان سے ہوتا ہے. میں بھائی دین کا کام کرنے والا ہوں, آپ یقین کریں مجھے تہجد گزار ملے ہیں, راتوں کو رونے والے ملے ہیں, زبان والے نہیں ملے. یقین جانے, میں سچی بول رہا ہوں. یعنی کہ زبان سے جو وعدہ کر دیا اس کے لیے جان دے دینے والے, یہ بندے نہیں ملے. آج بات کریں گے کل بھول جائیں گے. بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی بندہ کہاں رہ گیا, وہ سب میں بھول گیا. یہ مسلمان نہیں ہوتا میرے بھائی, اس کی زبان اس کا سب کچھ ہے, کیونکہ اسی زبان سے آپ اسلام کا, خیر کا اقرار کرتے ہیں. تو زبان پہ اظہار ہوتا ہے, اور دوسرا اس کے اندر ادب, سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ اپنے ہر عمل کو, اپنے انداز, اپنے کپڑے, اپنے رہن سہن, ہر چیز کو خوبصورت سے خوبصورت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو انشاءاللہ اگر زندگی میں موقع رہا تو انشاءاللہ باقی بھی چیزیں ذکر کریں گے. پھر تیسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے, آپ اس بندے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, یعنی عمل کے میدان کے اندر وہ پختہ ہونے لگ جاتا ہے. پھر چوتھی چیز کیا ہوتی ہے, اس کی صحبت بدل جاتی ہے. یہ لازم بات ہوتی ہے کہ اس کی پھر کیا ہوتی ہے, اب وہ دوسرے لوگوں میں رہ نہیں پاتا, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو کوفت ہوتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, ویسے ہی بندے ڈھونڈتا ہے جیسا وہ خود بن گیا. تو صحبت بدلتی ہے. پانچویں چیز کیا ہے, لازماً اس کا سر کا سریا ٹوٹ جاتا ہے, اس میں عاجزی آ جاتی ہے, اس میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے. وہ بڑی آسانی سے معاف کر دیتا ہے, وہ جلدی غصہ نہیں کرتا ہے. وہ لوگوں کو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے, یعنی کہ کوئی جرم بھی ہو گیا ہو لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے میرے بھائی سے غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو. یہ عاجزی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اور آخری شے وہ کیا ہے, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر. اب یہ سارا کچھ یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے اندر بھی پیدا ہو جائے. یہ درجات ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو بھائی معذرت ہے, حق بیان کرنے آیا, چندہ لینے نہیں آیا, حق بیان کرنے آیا. اور حق کا مقصد کیا ہوتا ہے, رنج ہوئے تے راضی ہوئے, حق حق ہے بھائی, حق ہوتا ہے. لیکن میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ ہی پیش کیا جائے. لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو بھائی اللہ کے لیے معاف کیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہ
ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ رب العزت دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔